السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانیوں کے اس چینل کہانی شاہ صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے پاس آپ کے سامنے مزیدار اور دلچسپ کہانیاں لے کر حاضر ہوں۔ کہانیوں کے اس سلسلے میں ہم کبھی طلسم دنیا کی سیر کریں گے، کبھی ہم جادوگری کے نظاروں کو دیکھیں گے، کبھی ہم کامیابی کے فارمولوں کی بات کریں گے، کبھی ہم بک ریویوز کریں گے اور مزیدار کہانیوں کے ساتھ زندگی کے اسباق کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی جو پہلی کہانی لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، یہ کہانی ایک شہرہ آفاق ناول ہے جس کا نام کالا جادو، جس کے مصنف کا نام ایم اے راحت ہے۔ ایم اے راحت کو کہانی کے شوقین حضرات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ کرداروں کی تخلیق اور پھر ان کرداروں کے ساتھ کھیلنا، یہ کمال فن ایم اے راحت کو حاصل ہے۔ اس کہانی کے اندر ہم نیکی اور بدی کی جنگ دیکھیں گے، جیسا کہ مختلف کہانیوں میں ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو شیطان اور رحمان کی فوج کے درمیان مقابلہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس کہانی کے مرکزی کردار کا نام مسعود ہے، جسے پیسہ کمانے کی بہت جلدی ہے۔ وہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے پیسہ کمانا چاہتا ہے اور جس کے لیے وہ کم محنت اور زیادہ منافع چاہتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ کھیلنا اس کا بہترین مشغلہ ہے، اور وہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں بات چیت میں مصروف ہوتا ہے تو سٹے کی بات بھی چل پڑتی ہے، اور مختلف قسم کے چیزوں کی بات کرتے کرتے ایک دن ایک دوست مسعود کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر کوئی جادوگر ہمیں مل جائے، کوئی چلا بلا کر لیا جائے جس کے ذریعے سے ہم روحانی یا طلسمی طاقت کے ذریعے سے ہم پیسہ کما سکیں۔ مسعود کے دل میں یہ بات گھر کر جاتی ہے اور وہ اپنی سوچوں میں گم اسی خواہش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا شخص مل جائے جس کے ذریعے سے وہ کامیابی اور پیسہ کمانے کا شارٹ کٹ حاصل کر سکے۔ جہاں پر یہ مسعود جس شہر میں رہتا ہے، اس کے گھر کے پاس لہلیاتے کھیت ہیں اور اس کے ساتھ ہی ریس کورس ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے کچھ پہاڑی سلسلے ہیں۔ ایک دن مسعود سیر کرتا ہوا اپنی سوچوں میں گم پہاڑی سلسلے کی طرف جب نکلتا ہے تو اس کو ایک عجیب و غریب شخص آنکھیں بند کیے اور کچھ پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، اور جب اس کے یہ قریب جاتا ہے تو ایک عجیب قسم کی بدبو اس کے آس پاس سے آ رہی ہوتی ہے۔ بات کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کوئی چلہ کشی وہاں پر کر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی بند آنکھوں کو کھولتا ہے تو وہ مسعود سے کہتا ہے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ، بابو کا ٹکڑ ٹکڑ دیکھے ہے، کاہے آیا ہے یہاں پر؟ مسعود حیران ہو جاتا ہے، اور جب بات چیت ہوتی ہے تو ان میں ایک ڈیل ہوتی ہے جس میں جادوگر اس سے کہتا ہے کہ تم میرا کام کرو اور میں تمہیں دولت کے آسان طریقے بتاؤں گا، سٹے بازی کے نمبر بتاؤں گا، اس کے لیے تم میرے لیے ایک کام کرو۔ مسعود اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب مسعود کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مائی بھاگن کے مزار کے اوپر ایک پتلے کو لے جا کر رکھنا ہے تو مسعود تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ مائی بھاگن کے مزار سے اس کو ایک گہری دلچسپی اور انسیت ہوتی ہے، اکثر آنا جانا وہاں رہتا ہے۔ جادوگر سے وہ کہتا ہے کہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، لیکن جادوگر کہتا ہے کہ نہیں، تو کا بجوا یہ کام ہی کرنا پڑے گا۔ مسعود لالچ میں اور کچھ تشویش میں کام کرنے کی حامی بھر لیتا ہے۔ ایک چادر میں پتلے کو چھپا کر مسعود مزار کی طرف چلتا ہے، اور جب مزار کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ سیڑھیاں جو عام دنوں میں بالکل نارمل سیڑھیاں ہوتی، وہ سیڑھیاں آسمان تک پہنچ چکی ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بہرحال ہمت کر کے اوپر بڑھتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، گھبراتا ہے کہ یہ سیڑھیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اچانک اپنے سینے کے پاس اس کو کسی کے ناخن چبھانے کی محسوس ہوتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جس پتلے کو اس نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے وہ کوئی بے جان پتلا نہیں بلکہ جاندار پتلا ہے۔
اور اس کے خوف اور اس کے ڈر اور اس کی سسپینس کی انتہا اس وقت عروج پر پہنچ جاتی ہے کہ جس وقت اس کو اس پتلے کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بٹوا جلدی کر، بس تھوڑا سا ہی ہے، تو پریشان مت ہو، بس تجھے ڈرایا جا رہا ہے، ایک تھوڑا سا ہی سفر باقی ہے۔ اب تو مسعود کا خوف کے مارے برا حال ہوتا ہے اور اپنے جسم سے چپکے ہوئے، اپنے سینے سے چپکے ہوئے اس پتلے کو نکال کر وہ باہر پھینک دیتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ واپسی کا سفر لیتا ہے، لیکن گھبرا کر نیچے لڑکتا ہوا جاتا ہے اور ٹکرا کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب مسعود کو ہوش آتا ہے تو مسعود کے گھر والے مامو الیاس، اس کے والد، اس کی والدہ اس کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ مسعود ان کے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہے، لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے ہونٹ جو ہیں وہ چپک گئے ہیں اور وہ چاہنے کے باوجود بھی ان کو کھول نہیں پا رہا۔ مسعود ایک تکلیف کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے لیکن منہ کھلے گا تو کھانا کھائے گا۔ ماں کہتی ہے کہ چھوڑو بچے کو تنگ مت کرو، جلدی سے کھانا لے کر آؤ، بچہ بھوکا ہوگا۔ کھانا لایا جاتا ہے لیکن ہونٹ ہے کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مامو الیاس کہتے ہیں کہ چمچ لائیں، شاید چمچ کے ذریعے سے اس کا منہ کھولا جائے اور اس کے منہ میں کچھ ڈالا جائے، لیکن مسعود کا منہ نہ کھلنا تھا اور نہ کھلتا ہے۔ سارے گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور مسعود کو اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر ڈسکشن کرنے لگ جاتے ہیں کہ آخر مسعود کو ہوا کیا۔ ٹھیک ٹھاک بچہ صبح گیا اور شام کو کس حالت میں ہمارے گھر پہنچا۔ ماں بہت پریشان ہوتی ہے۔ ادھر مسعود جو ہے اس کو بھوک ستاتی ہے، رات کا پہر ہوتا ہے، تمام گھر والے اپنے کمروں میں موجود ہوتے ہیں۔ مسعود کچن میں جاتا ہے، کچھ کھانے کے لیے تلاش کرتا ہے اور اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ اب اس کے ہونٹ جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، اب وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ فریج سے نکال کر کھانا کھانے لگتا ہے اور ماں آتی ہے، کہتی ہے کہ تو یہ کیا کھا رہا ہے، میں تجھے دیتی ہوں کھانا، اور پھر کھانا دیتی ہے۔ دوبارہ پوچھتی ہے تو پھر اس کے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں۔ گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر طلسمی اثر ہوا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے یہ تو یہی بتائے گا۔ اب مسعود اپنی کشمکش میں اپنے بستر پر آ کر اپنی سوچوں میں گم اور اس تکلیف کو سوچتا ہے اور وہاں پر آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیند ہے کہ آتی نہیں، کوسوں دور ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اچانک اس کی نظر روشن دان پر پڑتی ہے جہاں ایک اس کو بہت ہی بڑے سائز کی مکڑی نظر آتی ہے۔ یہ مکڑی روشن دان سے سیدھا چھت کے اوپر اس کے سینے کے اوپر آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ وہ مکڑی کا دھڑ تو مکڑی کا ہے لیکن اس کا جو سر ہے وہ اسی مکروہ شخص کا ہے، اور پھر وہ لیس دار مادے کے ساتھ جالا بناتے ہوئے مسعود کے سینے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر مسعود سے وہ شخص اپنا تعارف کرواتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بٹوا ہم تو کا نہیں بلائے تھے، تو خود آیا تھا، اب تو کاہے نہیں سمجھ رہا کہ یہ کام اب ہم تہار بغیر کر نہیں سکتے ہیں، اب تو ہی کرے گا ہمارا کام، اور بچوا اگر تو ہمارا کام یہ نہیں کرے گا تو پھر مصیبتوں اور پریشانیوں میں تو ایسا پھنس جائے گا بچوا کہ تو کبھی نکل نہیں سکے گا۔ ہماری بات مان، خوشی خوشی زندگی گزار، ہم کو بھی خوشی خوشی زندگی گزارنے دے۔ اس کے ساتھ ہی مسعود کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور اس خوف اور دہشت کی حالت میں وہ مکڑی مسعود کو چھوڑ کر جس روشن دان سے آئی ہوتی ہے اسی روشن دان سے واپس چلی جاتی ہے۔ آج کی ہماری کہانی کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ یہ مختصر ویڈیو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کہانی کے آغاز سے لے کر ابھی تک جو ہم نے یہاں پر سنا اس میں کیا سبق ہے۔ پہلا سبق تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ طلسمی دنیا کے چکر میں اپنی زندگی خراب کرتے ہیں تو ان کی زندگی ایک تکلیف دہ جسم کے علاوہ، پھوڑے کے علاوہ کچھ نہیں رہتی۔ وہ شارٹ کٹ جو آپ کو شارٹ کٹ نظر آتا ہے وہ دراصل ایک کنویں اور کھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اس کہانی کے اختتام میں جو کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ مسعود کن کن تکلیفوں سے نہ صرف خود گزرتا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی گزارتا ہے۔
اور مسعود کی یہ تکلیفیں بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہونے والی ہیں۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ ان ٹچ رہیے گا۔ آج چونکہ پہلی ویڈیو ہے تو مختصر ویڈیو آپ کے سامنے حاضر کی ہے، انشاءاللہ آگے اس کا دورانیہ ہم بڑھائیں گے اور آپ کو مزید کہانی میں آپ کو ساتھ لے کر اپنے سفر کا اختتام تک ہم لے کر جائیں گے اور پھر ایک نئی کہانی کا آغاز ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ کہانی جلد اختتام پذیر ہونے والی نہیں، ایک بہت لمبی کہانی ہے، تو اس لمبے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ چینل اگر آپ کو پسند آئے، میری کہانی اگر آپ کو، میری باتیں اگر آپ کو پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شیئر کا آپشن استعمال کیجیے گا، لائک کا بٹن دبا دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائے۔ دعاؤں کا طلبگار سید شہزاد انور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔